حکومت وہی تشکیل دینی ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور اللہ کی مقرر کردہ حکومت امامت ہے. اس کے علاوہ کوئی حکومت اللہ کے طرف سے جائز نہیں ہے، اس کا نام طاغوت ہے. باقی تمام جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنی بھی کرائسیز ہیں، وہ ساری طاغوتیت ہے. وہ جو بھی، وہ ڈیموکریسی ہو، وہ ٹیکنوکریسی ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ جو بھی کریسی ہو، وہ ساری طاغوتیت ہے قرآن کے فرمان کے مطابق. امامت تنہا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور یہ اسلام کا متفقہ نظام ہے، یہ اختلافی نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ شیعہ کے نزدیک سیاسی نظام، حکومتی نظام امامت ہے، سنی کے نزدیک بھی، اور تمام اہل سنت کے نزدیک ایک اہل سنت کا بھی کوئی فقی عالم شخص نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ امامت نہیں ہے نظام. ان کی حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، چونکہ قرآن کو تو وہ بھی مانتے ہیں، تو قرآن میں فقط امامت کا ذکر ہے نظام کے طور پر، حکومت کے طور پر. امامت کے علاوہ کسی اور نظام کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے. باقی نظام ہے لیکن وہ طاغوت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یا اللہ ہے ولی یا طاغوت. اللہ اگر نہیں ہے تو پھر طاغوت ہے. یہ اہل سنت کے نزدیک، تمام اہل اسلام کے نزدیک متفقہ نظام حکومت امامت ہے. آپ اہل سنت کی تمام احادیث کی کتابیں، کتب حدیث صحاح ستہ میں رجوع کریں، جہاں بھی حکومت کی بات آئی ہے وہاں اس کے لیے لفظ امام، حاکم یا امام استعمال کیا گیا ہے. اور ان کی فقہی کتابوں کے اندر بھی یہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. تمام اہل سنت کے تمام فقہی کتب کے اندر امام ہی کہا گیا ہے. حاکم کو، سربراہ مملکت کو، اور زمامدار و زعیم امت کو امام کہا ہے، چونکہ دین کا نام ہی اس کے لیے، عنوان ہی حاکم کا امام رکھا گیا ہے. اور تمام علماء اہل سنت و شیعہ سب نے مل کر امامت کی جو تفسیر تعریف کی ہے وہ ایک ہے، ملتی جلتی ہے، صرف تھوڑا بہت الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے سب کا. تمام شیعہ و تمام اہل سنت علماء فقہا نے امامت کی ایک تعریف کی ہے کہ امامت کیا ہے؟ ہیا الزعامت والریاست. زعامت و ریاست کہتے ہیں امامت، یعنی زعامت و ریاست. الزعامت یا الریاست فی امور الدنیا والدین، دین و دنیا کے معاملات کی زعامت و ریاست کا نام امامت ہے. اس سے ملتے جلتے الفاظ، یعنی معنی یہی نکلتا ہے اس کا، زعامت، قیادت اور ریاست، دنیاوی معاملات اور دینی معاملات، ان سب کی سرپرستی کا نام، ان سب کی نظارت کا نام، ان سب کی قیادت کا نام، ان سب کی زعامت کا نام، پیشوائی کا نام امامت ہے. اب بیچ میں ایک سیاسی اصطلاح اور داخل ہوئی امامت کے متبادل، امامت کے مقابلے میں، خلافت کے نام سے. اور اس وقت ذہنوں میں یا تاریخ میں بھی ایسا ہی رہا ہے کہ شہرت یہ ہے زبانوں کے اوپر ہر فرقے میں کہ اہل سنت نظام خلافت کے قائل ہیں اور شیعہ نظام امامت کے قائل ہیں. نہ، یہ عوامی شہرت ہے، دین کے منابع میں ایسے نہیں ہیں. منابع دین میں پہلا منبع قرآن ہے، اس کے بعد سنت و روایات، اور تیسرا پھر علماء. علماء کے دو طبقے ہیں، فقہا، تین طبقے ہیں علماء کے. فقہا وہ علماء جو فقیہ ہیں، وہ علماء جو محدث ہیں، اور وہ علماء جو متکلمین ہیں، عقائد کے علماء. علماء متکلمین ان کو کہا جاتا ہے. ہر فرقے کے اندر تین قسم کے علماء ہوتے ہیں، علماء متکلمین، علماء فقہا، علماء محدث. ان تینوں قسم کے علماء کے نزدیک، یعنی تمام مسالک کے متکلمین علماء، علم کلام کے جو ماہرین ہیں، ان کے نزدیک بھی دین کا نظام حکومت امامت ہے. فقہا کے نزدیک بھی امامت ہے اور محدثین کے نزدیک بھی امامت ہے. عوام میں یہ احساس ہے، تأثر ہے کہ اہل سنت کے ہاں خلافت ہے اور شیعہ کے ہاں امامت ہے، اور عوام کی یہ اصطلاح علماء کی زبان پر بھی چڑھ گئی ہے. بہت ساری باتیں عوام اٹھاتے ہیں، عوام شروع کرتے ہیں، پھر علماء بھی سیکھ لیتے ہیں اور علماء بھی عوام کی طرح بات کرنا شروع کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی مطلب ہے کہ خلافت بھی ایک نظام ہے دینی. نہ، خلافت نظام نہیں ہے، نظام حکومت نہیں ہے. خلافت ایک اصطلاح ہے، ایک حالت کا نام ہے، نہ ایک نظام کا نام ہے.
خلافت امامت کے مقابلے میں نہیں ہے. خلافت کا مطلب ہے جانشینی، کسی کی جگہ آنا، قائم مقام ہونا. خلافت سے مراد یعنی حکومت تشکیل دینے میں پہلی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دی، اور رسول اللہ نے جب یہ حکومت تشکیل دی، جب تک قید حیات میں رہے رسول اللہ نے خود امامت کی، خلافت نہیں کی، امامت کی. امامت رسول اللہ یعنی حکومت رسول اللہ بحیثیت امام و حاکم خود حضور تھے. حضور کی رحلت کے بعد اب یہ بات شروع ہوئی کہ حضور کی جگہ کون خلیفہ، کون امام ہوگا. اب حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رحلت فرما گئے، ان کی جگہ کون آئے گا، بطور حاکم کون آئے گا. یعنی امامت رسول اللہ کے بعد امام امت کون ہوگا. جب تک رسول اللہ خود تشریف فرماتے امام امت خود تھے، امام وہ تھے. اب بات یہ تھی کہ رسالت کو تو جانشین نہیں چاہیے چونکہ لا نبی آبادی، لیکن امامت رسول کو جانشین چاہیے. تو خلافت نظام کا نام نہیں ہے، جانشینی کا نام ہے. یعنی اور عام ہے، یہ مختص نہیں ہے دین کے ساتھ. جو بھی کسی دوسرے کے بعد آئے وہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے. مثلا ابھی غیر دینی حکومت جیسے پاکستان میں ہے، ابھی پچھلی حکومت ختم ہوئی ہے، اس حکومت کے بعد اب نئی حکومت بنے گی، تو نئی حکومت جو پچھلی حکومت کی جگہ آئے گی، قائم مقام بنے گی اس کو اس کا خلیفہ کہیں گے، چونکہ اس کے بعد آئی ہے، یہ اس کی جگہ پر اب ان کو موقع ملا ہے تو یہ ان کا خلیفہ ہوگا. آپ یوں سمجھے کہ پہلے مثلا پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، زرداری صاحب حاکم تھے، زرداری صاحب کے خلیفہ ممنون صاحب ہیں، وہ صدر ہیں پاکستان کے. یا وزیر اعظم اگر حاکم تھا تو اس وزیر اعظم کی جگہ نواز شریف خلیفہ ہیں، چونکہ بعد میں یہ آئے ہیں. اب آنے والا جو بنا لیا گیا ہے صرف عوام کو ایک اتارنا ہے دمال میں الیکشن کے نام پر، ورنہ پہلے سے طے ہو گیا ہے کہ کس نے حکومت کرنی ہے پاکستان میں. وہ خلیفہ کہلائے گا. خلیفہ ہر کسی کی جگہ آ کر بیٹھنے والا. مثلا ایک معلم چلا گیا ہے، اس کی جگہ دوسرا معلم وہی مضمون پڑھا رہا ہے تو یہ اس کا خلیفہ ہے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا ہے، اسے نکال دیا گیا، دوسرا اس کی جگہ پر آ کر وہی کام کر رہا ہے، اسی کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، یہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے. سیاست میں بھی خلافت سے مراد بعد میں آنے والا امام. بس خلیفہ در حقیقت امام ہی ہے. کیوں اس کو خلیفہ کہتے ہیں؟ چونکہ رسول اللہ کے بعد آنا ہے، رسول اللہ کی جگہ پر آ کر اس نے اب حکومت کرنی ہے، اس وجہ سے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. ورنہ نہ قرآن میں خلافت بطور نظام پیش کیا ہے، نہ روایات کے اندر حدیث ہے کوئی ایسی موجود جس میں خلافت کو بطور نظام حکومت پیش کیا گیا ہو، اور نہ ہی اور علماء نے خلافت کو علیحدہ سے نظام کے طور پر پیش کیا ہو. لیکن یہ بن گیا ہے، عوام کے ذہنوں میں بن گیا ہے. خلافت ایک امامت سے ہٹ کر ایک نظام ہے. گویا دین کے اندر، اسلام کے اندر دو نظام ہو گئے، ایک امامت کا نظام اور ایک خلافت کا نظام ہے. نہ، صرف امامت کا نظام ہے. اور جو خلفاء بنائے گئے ہیں، ابھی عرض کروں گا کہ فرق کہاں سے پڑا کر امامت میں ہی دو شکلیں بن گئیں، امامت کے دو رخ بن گئے. امام یعنی حاکم، امام کا مطلب ہے فرمان روا. صوفیوں نے آ کر امامت کو اور شکل دے دی ہے. انہوں نے فرمان روا نہیں، انہوں نے اور رنگ امامت کو دے. انہوں نے کہا یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے. انہوں نے غوثیت کی طرف امامت کا رخ پلٹا دیا ہے کہ امام وقت کون ہوتا ہے؟ جو قطب عالم ہو، جو ابدال عالم ہو، جو غوث عالم ہو. یہ کیا درجے ہیں؟ یہ سارے خود ساختہ ہیں. یعنی خود اس علم نے یا علماء نے اپنی اصطلاحات بنا لی ہیں کہ یہ اقطاب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ اغواس ہیں، یہ غوث ہیں. یعنی معنوی درجے رکھنے والے، باطنی درجات رکھنے والے. وہ امامت کو حکومت و سیاست و زعامت و ریاست و قیادت سے ہٹا کر وہ لے گئے معنویات کے اندر کہ امام کا کام حکومت کرنا نہیں ہے، امام کا کام فرمان دینا نہیں ہے، جنگیں لڑنا نہیں ہے، نظم و نسق کی مملکت سنوارنا نہیں ہے، بلکہ امام کا کام چلے کاٹنا، عبادتیں کرنا اور دم پھونکنا اور تعویذ دینا اور دعائیں کرنا. اور یہ معنوی سفر ہے. امامت معنوی سفر کا نام ہے.